الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وصحبه الذين ساروا في الله سيرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ہیں، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے تمہارے لیے زیادہ نفع مند کون ہے. یہ نظام وراثت اللہ تعالی کی طرف سے فریضہ ہے. بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. حضرات، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. انسان کی زندگی میں جو مسائل بھی اسے درپیش آتے ہیں، اسلام ان کا حل پیش کرتا ہے. انسان کی زندگی سے متعلق مسائل کچھ وہ ہیں جو اس کی زندگی میں ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اس کے فوت ہونے کے بعد ہوتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، معاملات زندگی میں ہیں، لیکن فوت ہونے کے بعد جو اس سے متعلق اور اس کی جائیداد کے متعلق مسائل ہیں، اس کا نام اس مسائل میراث ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے مال کو کیسے تقسیم کرنا ہے. بندہ تو فوت ہو گیا، وہ نہیں آئے گا، نہ 40 دن آتا ہے نہ جمعرات کو آتا ہے. اس کے مال کا مسئلہ ہے، اب وہ کیسے تقسیم ہوگا. آج ہماری اس نشست میں ہم اصول میراث اور کچھ وراثت کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں جو کمزوریاں ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے کہ زمانہ جاہلیت میں کیا ضابطہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. طاقتور جو ہوتا وہ سارا مال سمیٹ لیتا، اور جو کمزور افراد ہوتے وہ چیختے چلاتے ہی رہ جاتے. صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی
نبی علیہ السلام کے پاس آئی, کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا شوہر سعد غزوہ احد میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. اب اس نے مال چھوڑا ہے, تو یہ میری 2 بچیاں ہیں اور میں بھی ہوں, لیکن سارا مال جو ہے سعد کا جو بھائی ہے وہی سمیٹ کے لے گیا ہے. میں نے اپنی ضروریات زندگی کیسے پوری کرنی ہے؟ ان بچیوں کے معاملات کیسے چلاؤں گی؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی بندی, اس کی وضاحت اور اس کی تیرے مسئلے کے حل کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ضابطہ نہیں آیا. جب آپ کی زبان سے یہ بات سنی وہ چلی گئی. اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالی نے اس وقت میراث کا, ترکہ کی تقسیم کا نظام جو ہے یہ سارے کا سارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا. سورہ نساء کا دوسرا رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم, یہاں سے لے کر پورا رکوع نازل ہوا, اور اسی سورہ نساء کی آخری آیتیں جس میں کہ بھائی اور بہنوں کا حصہ جو ہے وہ بیان ہوا, اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ وہ بیان کر دیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو اسلام کا ضابطہ حیات وراثت کے معاملے میں وہ ایک اور بھی آیا تھا, وہ یہ تھا کہ وصیت کر جاؤ, خود تقسیم کر جاؤ. لیکن اب یہ معاملہ ختم ہو گیا, منسوخ ہو گیا. اللہ تعالی نے حق والوں کے حق مقرر کر دیے ہیں, وہ ان کو ملنے ہیں. جو دے دے گا سرخرو ہوگا, جو نہیں دے گا اللہ کے ہاں وہ گناہگار ہے. اور کس حد تک گناہگار؟ اس علم میراث کی اہمیت کا اندازہ اللہ تعالی کے ان الفاظ سے لگائیے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. فرمایا آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے باپ ہیں, تمہارے بیٹے ہیں, لیکن لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے زیادہ مفید کون ہے. اللہ کو علم ہے, لہذا اللہ نے اپنے علم کے ساتھ جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں عدل و انصاف کو قائم رکھا ہے اور ٹھیک ٹھیک تقسیم کر دی ہے. اس تقسیم میں ڈنڈی نہ مارنا, فریضۃ من اللہ, یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ فرض ہے. نماز فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے. اللہ تعالی مرنے والے کی جائیداد اور اس کے ترکے کی صحیح تقسیم کو اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ, یہ اللہ تعالی کی طرف سے فرض ہے. اور کوئی فرض ادا نہ کرے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس پر قرض ہے. اور کوئی کسی چودھری کا قرضہ نہ دے, چودھری کہتا ہے میں اپنا قرضہ لینا جانتا ہوں, اگر وہ قرضہ اپنا لینا جانتا ہے تو مالک ملک جو ہے وہ قرضہ اپنا لینا کیوں نہیں جانتا؟ ٹھیک ٹھیک تقسیم ہونی چاہیے. اور اس رکوع کے آخر میں پھر یہ فرمایا
یہ اصول میراث بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے دریا جاری ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فمن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور اس کی حدوں کو پامال کرے گا، ان سے متجاوز ہوگا، یدخلہ نارا، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وراثت کا اصول بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو اس کی اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت، اور جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، جو اللہ تعالیٰ کے نظام میراث کو صحیح قائم رکھے گا، اس نظام کو قائم رکھنے کی وجہ سے وہ جنتی ہے، اور جو اس نظام کو توڑے گا، اس کے توڑنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا. مشکات پہلے حصے کی آخری حدیث، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے ذرا، آپ نے کس قدر جھنجھوڑا ہے. فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ نصیبہ من الجنت او کما قال، فرمایا جس نے کسی وارث کا حصہ کاٹ دیا، وارث بنتا ہے بندہ لیکن اس کو اس کا حصہ نہیں دیا گیا، فرمایا اس نے اس کا حصہ کاٹا، اللہ نے اس کا جنت والا حصہ کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حصہ. معاملہ بہت نازک بھی ہے اور بڑا اہم معاملہ ہے میرے بھائیوں. اس کی تقسیم جو ہوگی اس کے بارے میں یہ صحابہ اکرام بڑے شوق اور ذوق سے اس علم کو حاصل کرتے تھے اور کئی بڑے بڑے ماہر تھے. میں ایک آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس، یہ سبھی صحابہ کرام حساب کتاب میں بڑے ماہر تھے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اونٹ چلانے والے تھے، بدو تھے، نہیں بڑے ماہر تھے. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 آدمی آئے. انہوں نے کہا ہمارا باپ جو ہے، ہمارا عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، رہنے دیجیے، ہمارا عزیز فوت ہو گیا، اس کی وہ یہ اس نے کیا، یہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا، لیکن ہم دور کے ہیں تو اس نے وصیت کر دی 3 کے لیے، ہم تینوں کے لیے، کہ ہمارے اس بندے نے کہا کہ میری جائیداد کا 1 کو دے دیا جائے آدھا، نصف. دوسرے کے لیے وصیت یہ کی کہ اس کو دیا جائے 3 حصہ جائیداد کا،
اور تیسرے کے لیے وصیت کی کہ اس کو میری جائیداد کا 9واں حصہ دے دیا جائے. آدھا، تیسرا اور 9واں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی جائیداد ڈھونڈی، تلاش کی، صرف اونٹ ملے ہیں اور وہ بھی 17 اونٹ. اب 17 اونٹ ہو تو اس میں سے نصف نہیں نکلتا. اب 8.5 جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ نہ تیسرا حصہ نکلتا ہے نہ 9واں نکلتا ہے. یہ ہمارا مسئلہ بہت الجھ گئے، بڑے پریشان ہو گئے، درد سر بھی ہو گیا. کوئی مسئلہ کس طرح کو صورت بناؤ. حضرت علی فرماتے ہیں یہ مسئلہ ہی بڑا آسان تھا، خواہ تم الجھے رہے، کہا تو حل کر دو. اچھا یہ 17 اونٹ جو ہے فرمایا لاؤ میرے پاس. وہ لے آئے. بیت المال کے ناظم کو کہا کہ بیت المال سے 1 اونٹ لے آ. وہ لے آیا. اب کتنے ہو گئے بھائی؟ 18. کہا تمہارے لیے کیا کہا تھا جی؟ اہے جی میرے لیے کہا تھا نصف. کہا 9 اونٹ ہے تو لے جا. کہا تمہارے لیے کیا جی؟ اے جی میرے لیے کہا تھا تیسرا حصہ. تو اب یہ ہے کہ اس کے 6 ہو گئے. کہا 6 جو ہے وہ تو لے جا. تمہیں کیا کہا تھا جی؟ میرے لیے 9واں حصہ. کہا 2 تو لے جا. 9واں حصہ 18 کے 2 ہی تو ہوتے ہیں. 9واں حصہ 9 مل گئے آدھے کو، 6 مل گئے تیسرے حصے والے کو، 9 6 15 اور 2 اس کو مل گئے 17. اور کہا ناظم کو 1 جو لے کے آیا تھا واپس چلے جا، اس کو لے جا. تقسیم ہو گئی جائے گا. یہ بھی دیکھو اچھا ہے کہ وہ تقسیم کروانے کے لیے آئے تھے، کتنے فکر مند تھے. ہم بھی آتے ہیں ہمارے ہاں بھی کہ جی تقسیم کر دو جائیداد کو، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، کم لوگ ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا دینا ہے، بھائی کو بہن کو کیا دینا ہے. لوگ یہی پوچھتے ہیں میرا کیا بنتا ہے، میرا کیا بنتا ہے، وہ لکھ کے دیجیے. خیر اب جو کوئی بندہ فوت ہو گیا، وہ مال چھوڑ گیا، تو اب اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا اصول ہے؟ سب سے پہلے بھائی اس آدمی کے کفن دفن پہ جو خرچ ہوگا، اگر کوئی اپنی طرف سے دے دے تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے، ورنہ اس کے ترکہ اور اس کی جائیداد میں سے وہ ہی رقم اتنی نکالی جائے گی، منہا کی جائے گی جو اس کے کفن دفن پہ جو ہے وہ خرچ ہوئی ہے. یہ پہلا حق ہے. اس کے بعد پیسے باقی بچ گئے، اس کے جو باقی بچے ہیں اس میں سے قرضے اتارے جائیں گے جو میت کے ذمے تھے. اور اگر کوئی رقم اس نے نہیں چھوڑی اور باپ کے ذمے قرضے ہیں، بھائی کے ذمے قرضے ہیں، تو جنہوں نے پھر لینا ہوتا ہے نا، وہ قرضے بھی انہوں نے دینے ہوتے ہیں. اس بات کی فکر وہ کریں گے، وہ قرضے ادا کیے جائیں گے. اور قرضے کچھ ہوتے ہیں بندوں کے، کچھ ہوتے ہیں اللہ کے قرضے، دونوں ہی دینے ہیں. بندوں کا قرضہ تو یہ ہوا نا کہ جو اس نے لیا تھا وہ واپس کرو، اور اللہ کا قرضہ کیا ہوا کہ اس پہ حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، لہذا اس کی رقم سے کسی کو حج بدل حج کروایا جائے گا، کسی کو اس کی رقم سے. یہ اس کے ذمہ قرض تھا. یا اس نے نظر مانی تھی میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں 10,000 روپے دوں گا. اس کا کام تو ہو گیا لیکن وہ 10,000 روپے اس نے دیا نہیں، فوت ہو گیا ہے. اس کے وارثوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جائیداد میں سے یہ اللہ کا جو قرضہ ہے اس کو ادا کیا جائے. 2 حق. نمبر 3، جو اس نے وصیت کی ہے
وہ وصیت جو ہے وہ ادا کی جائے گی. کسی ادارے کے لیے، کسی جگہ کے لیے، کسی آدمی کے لیے اتنے پیسے دے دینا اس کو، وہ اس کی وصیت کے مطابق اتنی رقم جو ہے وہ الگ کی جائے گی. لیکن یاد رکھیے، اگر وصیت کرتے وقت اس نے کچھ زیادتی کی ہے تو پھر اس کی اصلاح کی جائے گی. وصیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ 1/3 وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جو ہے بیمار ہو گئے، موت نظر آ رہی تھی، اتنے شدید بیمار ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا سعد تم فکر نہ کرو، تمہارا انشاءاللہ تم مرو گے نہیں. میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ سعد اللہ تمہارے ہاتھ پر بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان کرے گا اور اللہ کا دین پھیلائے گا. یہ وہی سعد ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور ایران کو توڑا ہے. یہ وہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خیر، کہا اللہ کے نبی میری ایک بیٹی ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی آدھی جائیداد وصیت کر جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا اچھا، فرمایا 1/3 کر جاؤں. آپ نے فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر، تیسرا حصہ ہے تو زیادہ لیکن ٹھیک ہے، بس 1/3 سے زیادہ نہیں ہے. 3 لاکھ روپے چھوڑ کر گیا ہے، 1 لاکھ روپے زیادہ سے زیادہ وصیت کر سکتا ہے. اگر اس نے زیادہ کی وصیت کر دی ہے تو پچھلے جو وارث ہیں اس کو کم کر کے 1/3 پر اگر لے آئیں گے تو اللہ کے ہاں وہ گناہگار نہیں ہوں گے بلکہ ثواب ہوگا. نمبر 2، وصیت کسی وارث کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے. جو پہلے ہی وارث ہے، ورثاء کی فہرست میں اس کا نام ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. وصیت ہوگی غیر وارث کے لیے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. فرمایا اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اب حق والے کے لیے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اگر وہ وصیت کر گیا بیٹے کے لیے کہ اتنے پیسے زیادہ دے دیے جائیں، بیوی کے لیے وصیت کر گیا اتنے رقم زیادہ دے دی جائے، اس وصیت پر کانٹا لگے گا. ختم ہے یہ. اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، لہذا اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اور تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ وصیت جائز کام کے لیے ہو. اگر وہ کہہ گیا ہے کہ اتنے رقم سے جو ہے میرے بیٹے کی جب شادی ہو تو شرلیاں پٹاخے چلا دینا، ذرا 50,000 روپے کے پتہ لگے، گلیاں دے کتے پجن پتہ لگے میرے منڈے کا بیاہ ہو رہا ہے. غلط ہے یہ نصیحت، سینما بنا دیا، یہ وصیت کر دی ہے، ناجائز ہے. پچھلے وارثوں کو چاہیے کہ اس کو کانٹا لگائیں، ختم کر دیں اس کو. اگر وہ ختم کر دیں گے تو امید ہے کہ وصیت کرنے والے کا بھی شاید بوجھ ہلکا ہو جائے. لیکن بہرحال یہ معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے. یہ معاملہ تو تیسرا جو کام ہے وہ وصیت کا ہے. اور چوتھی چیز اس کی تقسیم ہے. جائیداد کی تقسیم کرو، اور جائیداد تقسیم جو ہونی ہے اس میں 12 جو ہے وارث، 12 ایسے آدمی ہیں جن کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے. 12 ہیں، وہ درجن ہیں، 1 درجن. اور ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں. عورتیں کہتی ہیں جی ہمیں ہمارا حق دو.
और इस्लाम ने उसको सबसे बड़ा हक दिया है। जिनके हिस्से मुकर्रर किए उनमें से 4 मर्द और 8 औरतें, डबल औरतें रखी हुई। शौहर का हिस्सा मुकर्रर, बाप का हिस्सा मुकर्रर, दादे का हिस्सा मुकर्रर, और भाई जो अखियाफी भाई है, मां की तरफ से सगा, सिर्फ मां की तरफ से। भाई 3 किस्म के होते हैं, मां बाप की तरफ से सगा, सिर्फ बाप की तरफ से सगा, सिर्फ मां की तरफ से सगा। जो मां की तरफ से सगा है ना, उसका हिस्सा भी जो है मुकर्रर कर दिया है, वो भाई हो या वो बहन हो। वो 4 मर्द हैं ये, और 8 औरतें हैं। बीवी है, मां है, बेटी है, पोती है, बहन है, सगी मां बाप की तरफ से, बहन है बाप की तरफ से बस जो है, और बहन वो जो मां की तरफ से है। ये हिस्से जो है मुकर्रर हैं, ये 12 जो है। इस वक्त इसकी तफसील की जरूरत नहीं है, फिर मुझसे पूछ लेना किसी का जो मसला होगा। वो मोटी मोटी बातें बयान कर रहा हूं। उसके बाद एक बंदा वारिस होता है, वरसा की फहरिस्त में उसका नाम आ गया, लेकिन वो किसी वजह से महरूम हो जाता है। बाज़ दफा कोई रुकावट ऐसी आ जाती है कि वो महरूम हो गया। किस तरह? नंबर 1, गुलामी की वजह से। अगर गुलाम है, बन गया है किसी का कोई वारिस, तो गुलाम वारिस नहीं होता। ये गुलाम वाला जमाना गुजर गया है अब। नंबर 2, कातिल वारिस नहीं होता। कातिल से मुराद है कि जिसकी जायदाद तकसीम की जा रही है, उसको उसके बेटे ने जो कत्ल कर दिया है, अगर उसके भाई ने कत्ल कर दिया है, कत्ल करने वाला जो है वो वारिस था, लेकिन कत्ल करने की वजह से शरीयत ने उसका नाम ही काट दिया है। वो बेटा अपने बाप का वारिस नहीं होगा जिस बेटे ने अपने बाप को कत्ल किया। वो बाप वारिस नहीं होगा बेटे का जिस बाप ने अपने बेटे को कत्ल किया। वो भाई भाई का वारिस नहीं होगा जिस भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया है। इसलिए कि लोग बाज दफा जायदाद लेने के लिए किसी को कत्ल कर देते हैं। कहते ने बाबा मरदा ही नहीं जी, उसी इसको कत्ल करो और जायदाद तकसीम करो जल्दी जल्दी। उसको कत्ल कर दिया। शरीयत कहती है अल कातिलु ला यरिसु, कत्ल करने वाले तेरा नाम कट गया है, तू वारिस ही नहीं है। 2, नंबर 3, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं है। ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिर वलल काफिरुल मुस्लिमा, काफिर मुसलमान का, मुसलमान काफिर का। दीन अलग अलग है तो वो महरूम हो जाते हैं। किसी इंसान के उन्हीं बच्चों को जायदाद मिलेगी जो उसके मुसलमान हैं। अगर कोई बेटा काफिर है तो वो महरूम हो जाता है। ये 3। और चौथे नंबर पर ज़ना की सूरत में, ज़ना का बच्चा वो वारिस नहीं होगा। अगर कहेगा कि मैं अपने बाप का वारिस हूं, नहीं, अपनी मां का वारिस शरीयत ने कहा है। जिसके पेट से निकला है उसके साथ उसको जोड़ा है, मां उसकी और वो मां का बस वारिस होगा। वो जानी जो है ना वो वारिस होगा उस हराम के जादे का और हराम के बेटे का, और ना वो हराम का बेटा जो है वो जानी का वारिस होगा। ज़ना से विरासत खत्म हो जाती है। ये तो थी अब मवाने और उसकी रुकावटें। उसके बाद जो है एक और मसला, हमल जो होता है। औरत उम्मीद में है, अगर कोई शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी जो है वो उम्मीद से है, शरीयत ने उसका भी हिस्सा रखा है। यहां क्या होता है, लो मैं तो अब्बे के साथ कमाता रहा, सारा मेरा होना चाहिए। उसने क्या किया, वो तभी स्कूल में पढ़ता था।
शरीयत ने मां के पेट में भी जो बच्चा है उसका भी हिस्सा रखा है और दोनों बराबर हैं। मफकूद का मसला है। अगर एक आदमी गुम हो गया, पता ही नहीं लग रहा, कोई अता पता नहीं है उसका, उसके लिए एक मुद्दत मुकर्रर है कि नहीं है? इसमें अगर जाएं फुकहा की तरफ, उनकी बातें तो परेशान ही करेगी। कोई कहता है जी 90 साल इंतजार करो जी, वो कहता है जी 70 साल इंतजार करो जी, कोई कहता है नहीं 70 ज्यादा ने 65 बथेरे ने, वो 65 साल इंतजार करो। और भाई 70-75 में क्या फर्क है? कोई वो किसी ने कहा जी मौलवी साहब आपके लिए कितनी रोटियां लाऊं? उन्होंने कहा जितनी यार मर्जी ले आओ यार। कोई कहता जी 20 रोटियां ले आऊंगा। उसने कहा यह कमाल है, मुझे डंगर समझा हुआ है 20 रोटियां वाला। अच्छा फिर आप बता दे, कहे 19 बथेरियां ने। भाई क्या फर्क है? वो कहता 70, कहता नहीं 65 चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये मसला है। एक औरत ने कहा कि मेरा खामद गुम हो गया, मैं क्या करूं, कब तक इंतजार करूं? उन्होंने शूरा को बुलाया, मशवरा किया और मशवरा ये हुआ कि 4 साल वो औरत इंतजार करेगी और 4 साल के बाद उसके खामद के बारे में वक्त का काजी फैसला देगा कि वो फोत है। फिर उसके बाद 4 महीने 10 दिन जो है वो इद्दत गुजारेगी और फिर वो शादी कर सकती है। जायदाद भी ऐसी तकसीम होगी। बाकी ये हालात पर है, असल में जैसे जैसे वक्त है, हालात है, तो उसके मुताबिक जो है वो होनी चाहिए। भाई ये तो हुए मोटे मोटे मसाइल। अब जरा हमारी कुताइयां जो है वो क्या है, जरा अब 10 मिनट के लिए हमारी गुफ्तगू जो है वो होगी कि हमारे मुआशरे में क्या कुताइयां हैं। पहली बात तो ये है कि लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, महरूम रखा जाता है। आखिर जी वो हमने तो शादी की थी, वो तो बहुत कुछ दे दिया। उलमा ने ये सूरत निकाली है, बन भी जाती है कि अगर किसी ने अपनी बेटी को या अपनी बहन को जहेज में अगर उसने कुछ रकम लगाई है, कुछ दे दिया है, तो उतना जो है वो काट के बाकी जो बनता है वो दे दो उसको। इसकी तो गुंजाइश है। लेकिन जो दावत हुई लेग पीस लोग खा गए, और जो ये सब लोग खा गए दावत में, वो नहीं है। जो उसको दिया है, सोना बना के दिया, उसको घर बना के, फर्नीचर बना के या सामान बना के दिया, उतना ठीक है। बाकी जो बनता है ना वो उसको दे दो। लेकिन उसका हिस्सा है। जमाने जाहिलियत में जो है वो नहीं दिया जाता था। आज का दौर जो है जमाने जाहिलियत की तरफ फिर पलट आया है। इल्ला माशाअल्लाह। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मौलवी साहब थक गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मैं लाहौर गया, पिंडी गया, फैसलाबाद गया, थक गया, बूढ़ा आदमी है। मैंने कहा क्यों गया? कहने लगे अपनी बेटियों के पास गया था और बेटियों से कहा उसके मेरे मरने के बाद जो है वो जायदाद तकसीम होनी है, तो उसके बारे में तय कर आया हूं। बेटियों ने ना कर दी है, माफ कर दिया है बेटियों ने हिस्सा। अब तो ठीक है ना। मैंने कहा बेटे भी हैं? हाजी माशाअल्लाह 4 बेटे हैं। मैंने कहा उनके घर में भी गए हो? कहने लगा जी उन्होंने दा ते बंदा ही बंदा है, तो मैं बेटियों का भी बंदा ही बंदा है, उनका भी बनता है। जी उन्होंने माफ कर दिया, मैंने बेटों से भी माफ करवा लो, सारे खा पी जाओ। बेटियों के घर में तुमने चक्कर लगाए इसलिए कि ये बेटियां न ले। हां मैंने कहा अगर माफ करवाना था ना, तो जो उनका हिस्सा बनता है
اونا دی تلی تے ہاتھ پہ رکھ کے کہتا اب معاف کرنا چاہتے ہو تو کر دو. ان پہ ہاتھ پہ رکھو کہ تیرا بہن یہ حصہ بنتا ہے, میری بیٹی یہ تیرا حصہ بنتا ہے, یہ تیرا. پھر دیکھ کہ بہن معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ہاں اگر کسی بہن نے, بیٹی نے کسی نے معاف کر دیا, بہن نے معاف کر دیا, جی ٹھیک ہے جی ہو جاتا ہے, تو اس کی معافی بھی ٹھیک ہے. اگر خوشی سے معاف کر دے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتی تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن کوئی اسے مجبور بھی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیوں معاف کیا ہے. بہن نے تو معاف کر دیا, بہنوئی کہتا ہے چل لے کے آ, وہ اس کو مجبور کر رہا ہے. وہ اس کو اگر معاف کر دیا ہے تو ٹھیک ہے. ایک یہ مسئلہ ہے کہ زندگی میں بعض لوگ تقسیم کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں جی مرنے کے بعد رپڑ پڑے گا, پتہ نہیں کیا ہوگا, لہذا میں زندگی میں کر جاؤں. اللہ کے بندے تو جا, تیرے مگروں کی ہونا ہے, تو پتہ نہیں تو کی ہے, بہتر ہوگا. اصل نہ بچے کی تربیت سوادی کی ہو نا, تو پھر تو اعتماد ہوگی بھی انہوں کچھ نہیں. بچوں کو مسجد کا تو منہ نہیں دکھایا, اب تیرے دل دھڑکے نہ تو کیوں نہ دھڑکے. زندگی میں اگر کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو برابر برابر ہوگا, ایک جیسا دے, لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی برابر. آپ نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد میں عدل کرنا ہے, برابر برابر رکھو. یہ اصول وراثت جو ہے یہ مرنے کے بعد جاری ہوتے ہیں. زندگی میں برابر برابر یہ وراثت نہیں ہے, یہ ہبہ ہے, یہ عطیہ ہے, لہذا اس میں برابر برابر ہونا چاہیے, ایک جیسا. لیکن میرا مشورہ ہے, اس حال کے بزرگوں سے میرا مشورہ ہے کہ کوئی اپنی جائیداد ساری کی ساری تقسیم نہ کرے. اگر کوئی کر جائے گا ساری تقسیم, پھر رول جائے گا وہ بندہ. بیٹے کوئی نہیں قبول کریں گے, کہیں گے ابے دے کول ہے کی کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر گنڈ پکی رکھو گے تو پھر بیٹے جو ہیں وہ تمہارے پاؤں دھوئیں گے کہ ابے کی تھیلی میں بہت کچھ ہے, خدمت کرو اس کی. وراثت کا نظام مرنے کے بعد ہوتا ہے. کھاؤ پیو, اچھا پہنو, اچھا کھاؤ, اچھا رہو, اللہ کی راہ میں بھی اچھا دو. جو لوگ, بعض لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں اور وہ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے آنکھ قرار دیا, لہذا میں اس کے کسی لین دین کا ذمہ دار نہیں. بیٹے بھی تو باپ کا دم ناک میں کر دیتے ہیں نا, اصل میں آنکھ میں. پھر باپ تنگ آ کے ایسا کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ کوئی کسی کو آنکھ نہیں کر سکتا, نجائز ہے. ایک نے ساری زندگی اپنے باپ کی خدمت کی ہے, دوسرے نے خدمت نہیں کی بلکہ الٹا ستایا ہے. مال کی تقسیم میں دونوں برابر ہیں, باقی رہا اس نے جو نیکیاں کی ہے اس کا ثواب اللہ سے ملے گا, اور اس نے جو اپنے باپ کو ستایا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. جائیداد کی تقسیم میں دونوں برابر ہیں. حمل والا برابر بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ, اور ایک 25 سال کا اڑیل جوان کمانے والا جو ہے وہ برابر ہے. اچھا ایک کہتا ہے میں نے کمایا ہے اور اس نے کمایا کوئی نہیں. دو بیٹے ہوتے ہیں کسی کے, ایک کماتا ہے, ساتھ باپ کے بڑی محنت کرتا ہے, دکان بھی بناتا ہے, کاروبار بناتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرا جو ہے وہ پھیٹ ہے, بالکل کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو اس کا حل, ہاں اس کا بھی حل ہے. وہ کیا
کہ جو بچہ آپ کو دکان کے ساتھ بیٹھتا ہے, کاروبار میں شریک ہے, اس کی تنخواہ مقرر کر دو. بیگانہ بندہ جو رکھ کے اس کو بھی تو تنخواہ دینی ہے, اپنے بیٹے کی تنخواہ مقرر کرو اور وہ بیٹے کے کھاتے میں جائے گی. وہ اگر اس کی تنخواہ مقرر کر دی جائے گی تو وہ بھی خلوص کے ساتھ کام کرے گا کہ مجھے تنخواہ مل رہی ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, یا اس کا اتنے فیصد جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم میں جائیداد کے 2 آنے تیرے, 1 آنا تیرا, 10 پیسے تیرے ہیں, مقرر کر دیا جائے. جو کام کر رہا ہے وہ زیادہ توجہ سے کرے گا, اور جو پھیٹیاں کر رہا ہے وہ سوچے گا یار اس کا تو اتنے فیصد حصہ ہے, میں بیکار پھر رہا ہوں, مجھے بھی شریک ہونا چاہیے. اس کا بھی دماغ صحیح ہو جائے گا. تنخواہ مقرر کرو اس کی. بیوی کا حصہ, اگر کوئی فوت ہو جائے اس کی بیوی وہ 8واں حصہ لیتی ہے اگر اس کی اولاد ہے مرنے والے کی, اگر نہیں ہے تو وہ 4تھا حصہ ہے. بیوی کے معاملے میں ایک اور بات ہے, شادی ہو گئی بچپن میں, ابھی وہ بھی 8-10 سال کا, وہ بھی 8-10 سال کی بچی ہے, دونوں کا نکاح کر دیا کہ چلو جب بڑے ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ بچی کی رخصتی جو ہے وہ ہو جائے گی, وہ ٹھیک ہے. بچپن میں شادی کر دی جائے اور اگر اس شادی کے بعد فوت ہو گیا کوئی, ابھی رخصتی نہیں ہوئی, فوت ہو گیا کوئی, تو وہ بیوی وارث ہوگی اپنے شوہر کی. وہ شوہر ہے, اس کا نکاح ہوا ہے اس سے. اور اسی طرح اگر عورت فوت ہوتی ہے تو وہ جو اس کا خامد ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ اس کا وارث ہوگا. اور اسی طرح اگر رخصتی ہو گئی لیکن ملاقات کوئی نہیں ہوئی, اس کے پہلے کوئی اللہ خدا نخواستہ بارات واپس آ رہی تھی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, دلہن فوت ہو گئی, یا یہ کہ دلہا جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا, ایک دوسرے کے وارث ہیں, جائیداد ملے گی ان کو. اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے, اس کے شوہر جو ہے, اگر اس کی اولاد کوئی نہیں تھی عورت کی, اس کے شوہر کو 1/2 ملے گا نصف حصہ. باقی آدھا کہاں جائے گا؟ باقی آدھا جائے گا اس عورت کے ماں باپ کی طرف. اس کی اولاد تو کوئی نہیں تھی, اس کے ماں باپ کی طرف جائے گا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ تو میری بیوی تھی, جو اس کا ہے وہ سارا اب میرا ہی ہے. سارا نہیں تیرا. ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ آدھا حصہ رکھے شوہر اور آدھا حصہ واپس اس کے ماں باپ کو دے. اس کے ماں باپ کو جو ہے وہ ملتا ہے, وہ واپس جاتا ہے. اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے, پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق تک ہے, تیسری طلاق دے دی جائے تو مسئلہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے. پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق دی ہے, اگر وہ عورت ابھی عدت کے اندر ہے, وہ جو 3 حیض اس کی عدت ہے, جب وہ عدت کے اندر ہے تو پھر اگر دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے, اس کا وہ شوہر یا طلاق دینے والا یا بیوی جس کو طلاق دی ہے, عدت کے اندر وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. جب عدت ختم ہو گئی تو پھر ان کا تعلق بھی ختم ہو گیا اور پھر وہ وارث نہیں ہوں گے. ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ پوتے کی جو میراث ہے نا, دادے کی میراث پوتے کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی, یہ مسئلہ ہے. اور یہ ہماری آج کی اس گفتگو میں جو ہے وہ ایک آخری مسئلہ ہے, کیونکہ وقت ہو چکا ہے تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. میں یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ دادے کی کا وارث پوتا ہے کہ نہیں. اگر ایک آدمی, اس کا 2 بیٹے ہیں اور دونوں بیٹوں کے آگے 2 بیٹے, ہر ایک کا ایک بیٹا ہے, تو آدمی کے بیٹے دونوں ہی فوت ہو گئے. ایک بیٹا تھا زید, وہ بھی فوت ہو گیا لیکن اپنا بیٹا چھوڑ گیا. دوسرا بیٹا تھا بکر, وہ بھی فوت ہو گیا, وہ اپنا بیٹا چھوڑ گیا. تو اب یہ دادے کی جائیداد جب تقسیم ہوگی جو اوپر کی, تو یہ پوتے وارث ہوں گے.
کیونکہ ہر ایک کے اوپر درجے کا جو ہے نا، ان کے باپ جو اصل میں اس دادے کے جو بیٹے ہیں وہ تو خود زندہ نہیں ہے، لہذا یہ پوتے جو ہے یہ دادے کے وارث ہوں گے، اور دادا جو ہے یہ پوتوں کا وارث ہوگا۔ لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے دو جو ہے وہ بیٹے ہیں، ایک بیٹا زندگی میں فوت ہو گیا، اس کا ایک بیٹا تھا، دوسرا زندہ ہے، تو اس کا جو یہ بیٹا ہے یہ محروم ہو جائے گا، کیونکہ یہ اصلی بیٹا جو ہے وہ اس کا زندہ ہے، یہ محروم کر دے گا اس کو۔ کہتے ہیں جی بہت بیچارہ یتیم ہے، وہ تو مسکین ہے، اس کو محروم کر دیا۔ بھائی دیکھو، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ وہ یتیم ہے، مسکین ہے؟ تمہیں زیادہ پتا ہے، اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ زیادہ حکمت و علم والا ہے۔ شریعت نے کہا ہے تیرا پوتا وارث نہیں، تو وصیت کر جا 1/3 کی۔ اللہ اکبر۔ لو جی، کسی کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے، 6 لاکھ روپے چھوڑ کر مر گیا، فوت ہو گیا دادا جان، اس کے بیٹے ہیں 4 اور ایک پوتا ہے، 5واں بیٹا فوت ہو گیا اپنا بیٹا چھوڑ کر، ایک پوتا ہے۔ دادے نے وصیت کی کہ تیسرا حصہ میری جائیداد کا میرے پوتے کو دیا جائے۔ اچھا جی، 6 لاکھ روپے ہے، 6 لاکھ میں سے تیسرا حصہ کتنے ہوں گے جی؟ 2 لاکھ۔ 2 لاکھ پوتا لے گیا، باقی 4 لاکھ بچا۔ ہر بیٹے کو کتنے کتنے آئے جی؟ 1 لاکھ۔ اور وہ بیچارہ جس کو کہہ رہے تھے فائدہ نہیں ہو گیا اس کو وارث نہ قرار دے کے وصیت کی صورت اس کے لیے نکل آئی۔ ایک صورت یہ ہے، بعض دفعہ یہ ہونا ہوتا ہے دادا جی فوت ہو گئے، اس کے اوپر قرضہ تھا 6 لاکھ روپے، اس کے اوپر قرضہ ہے، وہ کس نے ادا کرنا ہے؟ بیٹوں نے ادا کرنا ہے۔ پوتا سائڈ پر ہو جائے، پوتا کہے گا میں تو وارث نہیں ہوں، لہذا یہ ہے کہ یہ بیٹے جو ہیں وہ سارے اتاریں گے وہ۔ اب وہ جس کو بیچارہ مسکین کہہ رہے تھے بچ گیا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ جو پوتا ہے اس کا باپ جب فوت ہوا ہے وہ بڑی جائیداد چھوڑ کے مرے، اور جب وہ بڑی جائیداد چھوڑ کے فوت ہوتا ہے تو وہی جو ہے اس کا وارث اس کا بیٹا ہوگا جو یہاں پوتا لگتا ہے، باقی بھائی تو وارث نہیں ہے اس کے۔ اس کو اس کے باپ سے بھی دلواتے اور اس کے دادا سے بھی دلواتے، یہ تو ڈبل ہو گیا۔ آخری بات یہ ہے، اگر وہ بیچارہ ہے ہی مسکین، چلو ٹھیک ہے جی، وصیت کرنے والے نے وصیت بھی کوئی نہیں کی، اب اس کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ چھوٹا ہے تو چچوں کی ذمہ داری ہے اس کی کفالت کریں، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ اگر وہ 4-5 سال کا ہے اس کو کھلانا بھی ہے، اس کو پلانا بھی ہے، اس کی ضروریات زندگی بھی پوری کرنی ہے، اس کو تعلیم بھی دلوانی ہے، اور جب اس نے ہونا ہے نا بالغ 15 سال کا، تو میرا خیال ہے کہ اس مرنے والے کے بیٹوں کو بھی شاید اتنا نہیں ملا جتنا کہ چچوں نے اپنے یہ ہے کہ اس بتیجے پر خرچ کر دیا، اس کو ذمہ دار بنایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔